نمل کافی دیر بعد باہر آئی تو باہر شور مچا ہوا تھا۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا لیکن تم اس قابل نہیں تھے۔ تم اپنے باپ پہ گئے ہو، وہی مزاج، وہی غصہ۔ ایک فارس کم تھا، اسے گیمز کا شوق ہے اور تمہیں اس کا۔ شہرین محتاط سی قدم قدم چلتی شیرو کے دروازے کی طرف آئی۔ وہ پورا کھلا تھا۔ اندر شیرو شاکڈ، حیران، بوکھلایا سا کھڑا اور بار بار ماں کو دیکھ رہا تھا جو بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ایک ایک دراز کھول کر چیزیں باہر پھینک رہی تھی۔ شہرین نے بازو سینے پہ لپیٹ لیے اور ذرا سکون سے دیکھنے لگی۔ ممی پلیز، میرا دل چاہ رہا ہے ابھی پولیس کو بلاؤں اور کہوں لے جائیں اس ڈرگ ڈیلر کو، یہ میرا گھر ہے۔ وہ چلاتی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال نکال کر فرش پر ڈال رہی تھی۔ وہ سفید بوٹیوں والے پیکٹ بھی باہر آ گرے۔ شیرو نے سر جھکایا۔ میرے بغیر تم کیا ہو؟ میرے بغیر تمہارا باپ کیا تھا؟ یہ ساری جائیداد، یہ ساری میری عطا کی ہوئی ہے۔ یہ سب میرا باپ چھوڑ کے مرا تھا، تمہارا باپ لے کے نہیں پیدا ہوا تھا۔ اور تم کسی دراز کی پشت پہ بازو لمبا کر کے ہاتھ ڈالا اور 2 پیکٹ نکال کر شیرو کے پیر پر پھینکے۔ اگر آج میں تمہیں گھر سے نکال دوں تو کہاں جاؤ گے؟ سڑکوں پہ سو گے اور وہیں بھیک مانگو گے۔ اور اگر تمہارے باپ کو یہ سب بتاؤں تو پتہ ہے تمہارا کیا حال ہوگا؟ کمرہ سارا بکھر چکا تھا۔ شیرو جس بس کھڑا تھا۔ غصہ، پشیمانی، بے بسی، سب جذبات مل گئے تھے۔ ممی کو یہ سب ایک دم کیسے؟ یہ اوقات ہے تمہاری؟ جواہرات نے جھک کر سفید پیکٹ اٹھایا اور زور سے شیرو کو دے مارا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پیروں پہ جا گرا۔ یہ فیوچر ہے تمہارا۔ وہ جھکی میز سے اپنا موبائل اٹھایا، چہرے کے سامنے لائی، کیمرے کے کلک کلک پہ سر اٹھایا۔ وہ کئی تصویریں لے چکی تھی۔ ممی آپ کیا؟ ممی مت کہنا مجھے، شیرنی گرائی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں بغیر کسی ملازم کے ساری چیزیں اپنی درست جگہ پہ نہ آئیں اور یہ ساری ڈرگز آتش دان میں نہ جھونکی تو یہ ساری تصویریں تمہارے باپ اور بھائی کو ای میل کر رہی ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سنا تم نے؟ وہ ہیل والی سینڈل سے چیزوں کو ٹھوکر مارتی گھورتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ شیرین فوراً پیچھے ہو گئی۔ نوشیروان چکرا گیا۔ کیا آدھا گھنٹہ؟ میں اتنی جلدی؟ جواہرات ایڑی پہ واپس گھومی۔ اب تمہارے پاس بس 20 منٹ ہیں۔ ایک لفظ مزید منہ سے نکالو اور یہ 10 منٹ بدل جائیں گے۔ سختی سے گھور کر وہ باہر نکلی اور ٹھاس سے دروازہ بند کیا۔ نوشیروان نے سر دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر بے اختیار چہرہ اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ او نو! جلدی سے وہ زمین پہ گری چیزیں اٹھانے لگا۔ مگر ممی کو شک کیسے ہوا اتنی اچانک؟ بڑے ابا کے لونگ روم میں خاموشی کا وقفہ صرف چند لمحے کا آیا تھا۔ ندرت آپا مدعا بیان کر کے قدرے بے بسی سے باری باری ساس کو دیکھنے لگی۔ بڑے ابا چپ سے ہو گئے۔ پہلے فرحانہ بیگم کی طرف دیکھا جو اگلے ہی پل قطعیت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ ہماری طرف سے انکار سمجھو ندرت۔ فرحانہ بڑے ابا نے تنبیہ انداز میں ان کو دیکھا، مگر کچھ معاملات میں ان کا زور اپنے شوہر پہ بہت چلتا تھا اور یہ انہی میں سے ایک تھا۔ نہیں بھئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہارے بھائی کو نہیں جانتے، ایسے کیسے کسی کو اپنی بیٹی دے دیں؟ وہ اپنی ناگواری ضبط کر رہی تھی۔ مگر بڑے ابا آپ کو جانتے ہیں، آپ وارث سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وہ لو، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، طرفداری ہی کرے گا۔ ہم سوچ کر بتائیں گے ندرت۔ وہ ذرا بلند آواز میں بولے تو فرحانہ خاموش ہوئی۔ ندرت پھیکا سا مسکرائی، قطرے سے ساس کی بڑبڑاہٹ دیکھی اور اپنا پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ وہ مایوس تھی اور بڑی امی طیش میں۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ وہ بڑے ابا پہ برس پڑی۔ ندرت کی ہمت کیسے ہوئی زمر کا رشتہ مانگنے کی، جیسے ہماری ہوئی تھی آپ کی بیٹی کے بھائی کا رشتہ ندرت کے لیے مانگنے کی؟ وہ بھی بڑے ابا تھے۔ سکون اور تحمل سے جواب دیا۔ وہ مزید دل ملا گئی۔ تب مجھے نہیں پتا تھا یہ ایسی نکلے گی۔ بچوں کو بھی اپنے جیسا بنا لیا، زبان دراز۔
وہ یتیم بچے ہیں اور یتیموں کو ڈر ہی ہونا چاہیے، وہ بدتمیز نہیں ہیں۔ بہرحال ہم نصرت کے بھائی کی طرف رشتہ نہیں دیں گے۔ وہ فضیلہ کے بیٹے میں کیا برائی ہے، اسے ہاں بول دیتے ہیں۔ کب سے وہ جواب مانگ رہی ہے۔ فضیلہ بھی تو نصرت کی رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا فارس سے اچھا نہیں ہے، رہنے بھی دیں۔ فضیلہ میری امی کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے۔ وہ مزید بگڑ گئیں۔ آپ زمر سے پوچھ لیجئے فرحانہ، دونوں رشتے اسے بتا دیجئے، جو اس کا فیصلہ ہو۔ خلاف معمول بڑی امی خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، میں زمر سے خود بات کر لوں گی، آپ کچھ نہ کہیے گا۔ اگر اس نے فارس کے لیے انکار کیا تو آپ حماد کے لیے انکار نہیں کریں گے۔ بڑے ابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ البتہ وہ متفکر اور متذبذب تھے، کیونکہ ان کے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ شام بڑی سہانی تھی۔ زمر نے وسط کالونی میں کار روکی اور گردن موڑ کر حنین کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو؟ آج زمر کے 2 دن کا وقت تمام ہوا تھا اور وہ تیار تھی، پازیٹیو، اور گردن اکڑا کر بولی۔ ماتھے پر کٹے بال چھوڑ کر باقی فرنٹ چوٹی میں بندھے تھے اور اینک کے پیچھے جھانکتی آنکھوں سے بلا کا اعتماد تھا اور مسکراہٹ بھی۔ یہ لونگ آپ پہ اچھی لگ رہی ہے۔ ساتھ ہی اس نے جبڑا سیدھا کر لیا۔ زمر نے تھینکس بول کر ڈیش بورڈ سے پھولا ہوا خاکی لفافہ اٹھایا، کار بند کی اور باہر نکل آئی۔ گھنٹی بجا کر منتظر سی کھڑی تھی۔ زمر حنین سے دراز قد تھی، گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، سنجیدہ چہرے پہ لونگ اچھی لگ رہی تھی، پرسکون ٹھنڈے تاثرات۔ حنین البتہ پرجوش تھی۔ خرامہ خرامہ وہ صاحب گیٹ تک آئے۔ جی، میں ڈسٹرکٹ کورٹ سے آئی ہوں، زمر یوسف، مسز یاسمین سے ملنا ہے۔ انہوں نے باہر جھانکا۔ کس سلسلے میں؟ اگلے 30 سیکنڈ میں مجھے عزت کے ساتھ اندر نہ لے گئے تو میں یہ کورٹ آرڈر واپس جج کے پاس لے جاؤں گی اور کہوں گی آپ نے کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کل آپ کو جسٹس صدیقی کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، توہین عدالت کے زمرے میں۔ اور آپ دروازہ کھول رہے ہیں یا میں جاؤں؟ صاحب کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ دروازہ البتہ پھر بھی دست بضبط سے کھولا۔ اندر بیٹھک نما ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے سے لے آئے۔ انہوں نے پائیدان پہ جوتے اتارے تھے، اندر نرم قالین تھا۔ زمر نے پائیدان کو دیکھا اور جوتے سمیت چلتی آئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سنگل صوفے پہ بیٹھی۔ حنین بھی اندر آنے لگی، پھر نگاہ ڈرائنگ روم کی دیوار پہ اعلیٰ اکیڈمک شیلڈ پر پڑی۔ اس نے رک کر جوتے اتارے اور زمر کے پاس آ ٹکی۔ میرے پاس صرف 15 منٹ ہے، اب مسز یاسمین کو بلائیں۔ زمر نے اسپاٹ انداز میں صاحب کو کہا۔ وہ اندر چلے گئے۔ مسز یاسمین جلد ہی ان کے ہمراہ آئیں۔ زمر کو دیکھ کر الجھی ہوئی استقبالیہ مسکراہٹ سے سلام کیا اور بیٹھے ہوئی نظر حنین پر پڑی، جو ان کی آمد پر کھڑی ہو گئی تھی تو چونکی۔ دوبارہ زمر کو دیکھا۔ یہ میری بھتیجی ہے، وہ سرد آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میڈم نے اب ذرا سنجیدگی سے حنین کو گھور کر دیکھا۔ اب گھٹنے ملا کر بیٹھی تھی، گردن البتہ ویسے ہی تنی ہوئی تھی۔ آپ کے سلسلے میں، مگر زمر نے سوال پورا کرنے ہی نہیں دیا۔ وہ صاحب واپس جا رہے تھے۔ اس نے ان کو پکارا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محمود الرحمن جاوید صاحب، ساری بات آپ کے سامنے ہوگی۔ وہ متذبذب سے واپس آ بیٹھے۔ بیوی کو دیکھا، وہ مشتبہ نظروں سے زمر کو دیکھ رہی تھی۔ پاکستان پینل کوڈ پڑھا ہے کبھی؟ جی، ایکسٹورشیو ایک جرم ہے، آرٹیکل 384، 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں۔ بلیک میل کرنا بھی ایک جرم ہے، آرٹیکل 387، 7 سال قید یا جرمانہ یا دونوں۔ اس وقت آپ یہ دونوں کر رہی ہیں، اور بالکل بھی مجھے درمیان میں مت ٹوکیے گا، کیونکہ یہ دونوں جرم میری بھتیجی کے ساتھ کرنے پہ آپ پہ سزا واجب ہوتی ہے۔ آپ اسے فورس کر رہی ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی کے لیے نوٹس بنائے، ورنہ آپ اسے اسکول سے نکال دیں گی۔ اور شاید آپ نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ محمود الرحمن صاحب باری باری دونوں کو دیکھتے رہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ میرے ہی گھر آ کے مجھ پہ ہی الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ زمر نے خاکی لفافہ اٹھایا، کاغذ نکالے اور شڑپ سے سامنے رکھے۔ محمود صاحب، آپ نے G11 میں ایک پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔
مسز یاسمین جو ابھی ضبط طیش میں ابھی بہت کچھ بولنے کا ارادہ رکھتی تھی ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ محمود صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور آپ نے فیصلے پہ اسٹے آرڈر لے لیا تھا، اور یہ جو دوسرے کاغذ ہیں یہ میں کل عدالت میں جمع کرواؤں گی، جس کے بعد آپ کا اسٹے آرڈر کینسل ہو جائے گا۔ آگے جو ہوگا آپ جانتے ہیں۔ یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ایک بار پھر عالم طیش میں بولنے لگی۔ محمود صاحب یکے بعد دیگرے کاغذات دیکھتے جا رہے تھے اور ان کی رنگت اڑتی جا رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے ایسا کہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی حنین نے سر اٹھایا اور آئی فون کی سیاہ اسکرین ان کے سامنے کی۔ میم، اس دن کی اسٹاف روم کی گفتگو میں نے اس میں ریکارڈ کر لی تھی، بڑے ادب سے گزارش کی۔ میم کو ایک دم سے سانپ سونگھ گیا، بالکل چپ ہو گئیں۔ آپ بالکل بھی نہیں چاہیں گی کہ یہ ساری گفتگو پرنسپل کو سنوائیں، رائٹ؟ سمر نے سادگی سے سوال کیا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ چائے تو نہیں پلائیں گے آپ؟ اگلا سوال مزید سادگی سے پوچھا گیا۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آئندہ اگلے 5 منٹ میں وہ ہاتھ اٹھا کر ان کو سمجھاتے رہے۔ معذرت، یقین دہانی۔ مسز یاسمین خاموش بیٹھی رہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے حنین کی طرف سوچتی نظروں سے دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ یہ فون تو تمہیں کاردار صاحب نے میم سے آخری گفتگو کے بعد نہیں دیا تھا؟ حنین نے شرارت سے لب دبائے نظریں اٹھائیں۔ پھپھو، میری بھی ایک سائیڈ ایسی ہے جسے آپ نہیں جانتی۔ وہ ہنس کر کار اسٹارٹ کرنے لگی۔ ویسے آپ میری پرنسپل سے بھی بات کر سکتی تھی نا؟ اسے ابھی خیال آیا۔